اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مشتق کے اصولی کے بارے میں تھی۔ ہم نے کہا کہ مشتق اصولی اس مشتق کو کہتے ہیں جس کو کسی ذات پر حمل کیا جائے۔ جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ علی دوست جالسن، تو میں نے جالسن کو حمل کیا کس پر؟ علی دوست پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشتق نحوی بھی ہے تو مشتق اصولی بھی ہے۔ اس مشتق اصولی کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ذات ختم نہ ہو۔ اگر ذات ختم ہو جائے گی تو ہم اس کو مشتق اصولی نہیں کہیں گے۔ پھر یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ مشتق نحوی اور مشتق اصولی کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے۔ عام خاص من وجہ میں دو مادہ افتراق اور ایک مادہ اشتراک ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو پچھلی بات تھی۔ آج کے درس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس چیز سے ہم مشتق کو بناتے ہیں اس چیز کو مبدأ کہتے ہیں۔ مبدأ کی جمع ہوگی مبادی۔ فرماتے ہیں کہ مبادی کے 5 قسم ہیں۔ کتنے قسم ہیں؟ 5 قسم۔ ان 5 قسموں میں سے ایک قسم وہ حقیقت ہے متلبس بالمبدأ بالحال کے ساتھ، یعنی جس ذات سے یہ مشتق ماضی میں تھا اور اب گزر چکا، اس ماضی والے کے لیے مشتق کا استعمال کرنا مجاز ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستقبل والے کے لیے تو سب کہتے ہیں مجاز ہے، حال والے کے لیے حقیقت ہے۔ صرف ایک قسم، باقی 4 قسم ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی حقیقت ہیں اور حال میں بھی جو ہے کیا ہے وہ حقیقت ہیں۔ ان میں سے 1-2 مثال کہہ کے پھر ہم چلیں گے عبارت کی طرف۔ بیٹا، اگر ایک انسان کے اندر کوئی ملکہ پیدا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ملکہ پیدا ہو جائے۔ مثلا کیا ہے ملکہ؟ استنباط کرنے کا۔ وہ دینی حکم کو قرآن اور حدیث سے حاصل کر سکتا ہے، تو یہ جو اس میں صلاحیت آ گئی اس کو ہم کہیں گے ملکہ۔ ملکہ نہیں پڑھنا بیٹا، ملکہ پڑھیں گے تو وہ رانی کی معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ملکہ یعنی اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اب یہ شخص کیا کہلائے گا؟ مجتہدن، کہ یہ مجتہد ہے۔ اب اگر سویا ہوا ہے تو ابھی تو وہ کوئی استنباط نہیں کر رہا نا، پھر بھی کہیں گے ھذا مجتہدن، یہ حقیقت ہے ماضی کے لحاظ سے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہنرمند ہوتے ہیں۔ ہنرمند کی مثال، اب مثلا کوئی بندہ موٹر سائیکل بناتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مستری۔ تو جب وہ کھانا کھا رہا ہے اس وقت تو وہ مستری نہیں ہے نا، اس وقت یہ کام نہیں کر، اس کے باوجود ہم اسے کہیں گے مستری، حالانکہ یہ ماضی میں تھا، حال میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندہ جو ہے کیا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، مثلا دکانداری کا کام کرتا ہے، تو وہ گھر چلا گیا، ہم دروازہ کھٹکائیں گے، ہاں دکاندار صاحب باہر آ جاؤ، حالانکہ ابھی تو دکانداری نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مبادی کے مختلف ہونے سے ہم کہیں گے کہ کچھ مبادی ایسے ہیں کہ جن میں منقضہ اور حال دونوں میں مشتق کو استعمال کرنا حقیقت ہے، اور کچھ مبادی ایسے ہیں جن میں صرف حال میں اگر وہ متلبس ہے تو اس میں حقیقت ہے، منقضہ میں وہ حقیقت نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اشتباہ کرتے ہیں۔ بھائی ہماری جتنی بھی مبادی سب کا حکم ایک ہی ہے، لیکن کسی کا وقت متلبس ہونے کا کم ہوتا ہے، کسی کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھڑا ہونا، اس کا وقت کم ہے، تو ابھی ہم آپ کے لیے جالس کہہ سکتے ہیں، لیکن رات کو آپ سوئے تھے، ابھی ہم آپ کو سونے والا نہیں کہیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟
لیکن ہنر، دھندہ، کاروبار وہ چاہے ابھی کرے چاہے ابھی نہیں کرے، جب تک یہ شخص اس لائن کے ساتھ وابستہ ہے، جب تک اس نے اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام شروع نہیں کیا، تب تک وہ کام اس شخص کے لیے ملحق ہوگا۔ ہم اس کام کی نسبت اس شخص کی طرف دیں گے تو وہ حقیقت ہوگی۔ اس میں آپ نہیں کہہ سکتے صحیح ابھی تو کھانا کھا رہا ہے، بھائی کھانا کھا رہا ہے لیکن اس نے وہ دکانداری تو نہیں چھوڑی، گویا کہ ابھی بھی دکاندار ہے۔ مجتہد صاحب کا جب تک حافظہ ختم نہیں ہوتا تب تک وہ مجتہد ہے، چاہے استنباط کرے چاہے استنباط نہ کرے، کیونکہ وہ صلاحیت تو ابھی بھی موجود ہے۔ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجتہد جب سو رہا ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے بلکہ ماضی میں تھا، نہیں ابھی بھی ہے۔ ڈاکٹر جب سو رہا ہے تو بھی ڈاکٹر ہے، چاہے دوائی دے چاہے دوائی نہ دے۔ اس لیے یہ جو آپ نے مبادی میں آ کے فرق کیا اور آپ نے کہا کہ کچھ مبادی ایسے ہیں جو منقضا میں بھی حقیقت ہیں اور حال میں بھی حقیقت ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ وہ مبدأ اس شخص میں پایا جاتا ہے۔ اس مبدأ کی چلنے کی جو ہے نا وہ جناب وہ فرصت وہ لمبی ہے اور کچھ کی فرصت کم ہے۔ لہذا نچوڑ ہمارے بحث کا یہ ہے کہ مشتق حقیقت ہے کس میں؟ متلبس بالمبدأ بالفعل، جو شخص ابھی اس کام کو انجام دے رہا ہے لیکن بالفعل کا کہیں وقت کم ہوتا ہے اور کہیں وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ابھی عبارت کی طرف۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بحث کے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ امور کو بیان کرنا ہوگا۔ ایک امر کل بیان کر چکے کہ مشتق نحوی اور مشتق اصولی میں کیا فرق ہے، اور دوسرا آج بیان کر رہے ہیں اختلاف و انہاء التلبسات۔ تلبس کا بیٹا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ مشغول ہونا، کسی کام کو انجام دینا۔ کہتے ہیں وہ انجام دینے کے انہا نحو کی جمع ہے، نحو یعنی قسم، انہا بمعنی اقسام۔ کہتے ہیں کہ مصروف ہونے کے اقسام مختلف ہیں۔ کیسے؟ حسب اختلاف المبادی، مبادی کے مختلف ہونے کے لحاظ سے۔ ربما یفصل، ربما اس کا ترجمہ بیٹا اردو میں کیا جاتا ہے چہ بسا، یا آپ آسانی کا ترجمہ کریں بہت سارے اوقات میں تفصیل بیان کی جاتی ہے بین المشتقات، مشتقات کے درمیان۔ فیتوہم، تو پھر توہم کیا جاتا ہے ان بعضہا، بتحقیق بعض مشتقات حقیقت فی المتلبس، وہ حقیقت ہیں کس میں بیٹا؟ متلبس میں۔ وہ بعضہا، اور بعض مشتقات ایسی ہیں جو فی الاعم، وہ اعم میں حقیقت ہے۔ اعم کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ منقضا میں بھی حقیقت ہیں اور جو ابھی ابھی مصروف ہے اس میں بھی حقیقت ہیں۔ جیسے کوئی مثال دیتے ہیں اعم کی، الکاتب، کاتب بیٹا کسے کہتے ہیں؟ خوش نویس کو، جس سے جا کے آپ اشتہار وغیرہ بنواتے ہیں۔ تو اب یہ جو کاتب ہے بیٹا یہ اعم کے لیے وضع ہے، یعنی منقضا میں بھی حقیقت ہے اور متلبس بالحال میں بھی حقیقت ہے۔ مثلا ابھی آپ کوئی اشتہار لکھ رہے ہیں تو بھی ہم کہیں گے تقی کاتبن، اور ابھی اگر آپ کتابت سے آزاد ہو کے چائے پی رہے ہیں، یعنی کتابت کا کام گزر چکا، اس کے باوجود بھی کہیں گے ھذا کاتبن، یہ کاتب ہے۔ والمجتہد، اور اسی طریقے سے مجتہد استنباط میں مصروف ہے تو بھی ہم اسے کہیں گے مجتہد، اور استنباط کرنے کے بعد ابھی سو رہا ہے تو بھی کہیں گے مجتہد۔ والمثمر، پھل دینے والا درخت بیٹا۔ توجہ، آج کل آموں میں، آم کے درخت میں پھل تو لگا ہوا نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ پھلدار درخت ہے، حالانکہ پھل موجود نہیں ہے، پھل گزر چکا۔ تو یہاں پر یہ جو مثمر ہے یہ منقضا میں بھی حقیقت ہے اور متلبس جو ابھی آموں سے بھرا ہوا درخت ہے اس میں بھی حقیقت ہے۔ فما یکون المبدأ فیہ حرفتن، پس فرماتے ہیں فما، ہر وہ مشتق
کہ جس کا مبدأ کیا ہو بیٹا حرفہ یعنی کا کوئی ہنر ہو، او ملکتن یا اس میں کوئی اندرونی صلاحیت ہو، او قوتن یا اس میں کوئی بیٹا جو ہے کیا ہے یہ قوت، یہ صلاحیت خارجیہ غالباً ملکہ اندرونی کیفیت، قوتن یعنی خارج میں بھی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، یصدق فیہ ہذہ ثلاثۃ صدق کرتے ہیں، فیہ کی ضمیر بیٹا جائے گی ماں کی طرف، یعنی اس ذات کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے کیا ہے ابھی بھی مثمر ہیں، ابھی بھی مجتہد ہیں، ابھی بھی کاتب ہیں، وَإِنْ زَالَ تَلَبُّسُ اگرچہ ان کی مصروفیت ختم ہو چکی ہو، فَهِيَ تو یہ جو ہم نے تین مشتقات آپ کو بتائے حرفہ، ملکہ، قوت، موضوعۃ للعام ان کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے بیٹا؟ عام کے لیے، بشہادت صدقہا اس لیے کہ یہ مشتقات صدق کرتی ہیں، مع عدم تلبسہا جبکہ وہ ذات ابھی ان مشتقات کو انجام نہیں دے رہی، مثلا عدم تلبس ذات بالکتابت ابھی تقی لکھ نہیں رہا ہے، والاجتہاد ابھی بہلول صاحب و مجتہدی کا کام نہیں کر رہے ہیں، والاسمار ابھی یہ آم کا درخت پھل نہیں دے رہا ہے، بخلاف غیرہا لیکن ان تین مشتقات کے علاوہ جو دوسرے مشتقات ہیں، مما کان المبدأ فی امرا فعلیا جن کا مبدأ اور مادہ کیا ہوتا ہے؟ امر فعلی، یعنی ابھی اگر وہ انجام دے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ علی دوست جالسن، لیکن ابھی اگر سو جائے گا تو ہم نہیں کہیں گے جالسن، آپ کہیں گے صحیح 5 منٹ پہلے تو بیٹھا تھا، میں کہوں گا بیٹا جو پہلے بیٹھا تھا ابھی بیٹھنے کو اس نے چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم اس کے لیے بیٹھنے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کل ابیض والاسود جیسے سفید اور کالا، بیٹا یہ دیوار سفید تھی اب اس پہ آپ نے سرخ کلر لگا دیا تو کیا اب اس دیوار کو آپ سفید کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ سفیدی گزر گئی۔ آپ کے یا میری داڑھی کالی تھی لیکن اب کالی نہیں ہے، اب سفید ہو گئی تو کیا اب میری داڑھی کو آپ کالا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو کہتے ہیں سفید اور سیاہ یہ ایسے جو ہے کیا مبدأ ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ وہ ذات مصروف ہوگی تب تک ہم اس مبدأ کی اس کی طرف نسبت دیں گے، ختم ہو گئی تو نسبت ہم نہیں دیں گے۔ لیکن مجتہد مثلا مولوی بیٹا اگر درس پڑھانے کے بعد میں کھانا پینا شروع کرتا ہوں، مولویت والا کام نہیں کرتا، پھر بھی آپ کہیں گے ہذا مولویون، تو یہ منقضہ ہے، اس کے باوجود مولوی کا لفظ آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یلاحظ علیہ، یلاحظ کو بیٹا یعترض کی معنی میں لے، ویسے تو یلاحظ یعنی ملاحظہ کیا جائے، یعنی کیا؟ یعنی ہم تبصرہ کرتے ہیں یہ جو انہوں نے مبادی کے 2 قسم بتائے اور کہا کہ ایک مبدأ ایسا ہے جو اعم میں حقیقت ہے، ایک ایسا ہے جو متلبس میں حقیقت ہے۔ ان المبدأ بتحقیق مبدأ یعنی جس سے ہم نے مشتق کو بنایا ہے، یؤخذ تارۃ علی النحو الفعلیت یہ پہلی قسم بیٹا پینسل کے ساتھ نمبر لگا دیں، کبھی کبھی اس میں اس کو اخذ کیا جاتا ہے فعلیت والا یعنی ابھی مصروف ہو، جیسے قائم یعنی وہ کھڑا ہے، وَأُخْرَى اور کبھی کبھی علی النحو الحرفت جناب وہ دھندے اور کاروبار کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ تاجر یعنی بیوپاری ہو، جیسے تاجر ہے، اور وثالثہ کبھی کبھی اس مبدأ کو لیا جاتا ہے علی النحو الصناعت ہنر پر، جیسے نجار کا بیٹا ترجمہ کیا ہے؟ بڑھئی، اگر بڑھئی سمجھتے ہیں نہیں تو واڈھو ہو۔ ورابعہ علی النحو القوت اور چوتھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم مبدأ کہتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ قولنا جیسے ہمارا قول شجرۃ مثمرۃ بھائی فروٹ دینے والا درخت، تو اس کا بیٹا یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ ابھی فروٹ دے رہا ہے بلکہ ہم کہیں گے اس درخت میں صلاحیت ہے کہ یہ فروٹ دے، جیسے آج کل میرے خیال میں امرود بھی نہیں لگے ہوں گے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ باغ ہے، بھائی باغ کیا کوئی پھل تو نہیں، آپ کہیں گے پھل دینے کی صلاحیت ہے۔ وہ خامسہ اور پانچواں جو ہے کیا ہے مبدأ کا قسم علی النحو الملکت وہ اندرونی ذہنی صلاحیت کا ہوتا ہے، کل مجتہد جیسے مجتہد ہے۔
فَإِذَا اِخْتَلَفَتِ الْمَبَادِي، پر جب ان مبادی میں اختلاف ہو گیا، کیسے؟ جوہراً، جوہر کا مطلب کیا؟ حقیقت خلقت میں، یعنی ہر ایک کی الگ الگ حقیقت ہے، وہ مفہوماً، اور ہر ایک کا الگ الگ مطلب ہے، لَاخْتَلَفَتْ انہا و تلبسات، تو پھر تلبسات یعنی مصروف ہونے کے اقسام بھی بیٹا مختلف ہو جائیں گے۔ اس کی اور مثال دے دوں بیٹا، آپ نے استری کیے ہوئے کپڑے پہنے، اگر وہ کاٹن کا کپڑا ہے تو میرے خیال میں آپ نے استری شدہ کپڑا پہنا، ایک مرتبہ لیٹے، کرسی پہ بیٹھے، یہ وہ کیا، اٹھے، اب اس کی استری باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ لیکن اگر غیر کاٹن کپڑا ہے، مثلا جیسے میرے خیال میں ہم سب کو پہنے ہوئے ہیں، ان کو استری کرنے کے بعد 2 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو ان کی استری کاٹن جتنی خراب نہیں ہوگی۔ تو اب خود استری تو ایک ہی ٹائم پہ ہم نے کیا تھا، لیکن اس کی استری جلدی خراب ہو گئی، ان کی استری دیر سے خراب ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے مبادی، یعنی جن سے ہم مشتق بناتے ہیں، کچھ کے مبادی کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، کچھ کے مبادی کا ٹائم جو ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لَاخْتَلَفَتْ انہا و تلبسات، تو مختلف ہو جائے گا مصروفیت کا قسم بِطَبْعِهَا، ان مبادی کے لحاظ سے ایضاً بھی۔ خوب، یعنی جیسے مبادی مختلف ہیں تو تلبسات کے قسم بھی مختلف ہیں۔ وَعِنْدَئِذٍ، جب آپ نے یہ بات جان لی کہ مبادی مختلف ہیں تو تلبسات کے اقسام بھی مختلف ہیں، یختلف بقاء المبدأ، مختلف ہوتا ہے اس مبدأ کا باقی رہنا، حسب اختلاف المبادی، مبادی کے مختلف ہونے کے لحاظ سے۔ ففی القسم الاول، بیٹا پہلا قسم جو فعلیت والا تھا، جو قائم تھا، یشترط، اس میں شرط ہے، پھر صدق تلبس، کہ اگر ہم کہیں کہ زید پر قائم کا لفظ صدق کرتا ہے، تلبس ذات بالمبدأ فعلا، کہ بھائی زید اس قیام کے ساتھ ابھی ابھی مصروف ہوگا، یعنی کھڑا ہے تو ہم اس کو قائم کہیں گے۔ وفی القسم ثانی و ثالث، اور دوسرے قسم میں بیٹا حرفت میں اور صناعت میں، یکفی کافی ہے، عدم و اعراض ہی، کہ اس شخص نے منہ نہ موڑا ہو، ان حرفت ہی، اپنے دھندے سے، و صناعت ہی، اور اپنے ہنر سے، جب تک اس نے وہ کام نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا کا مطلب کسی دوسرے کام میں وہ مصروف نہیں ہوا، تب تک ہم کہیں گے کہ ھذا تاجر و ھذا نجار۔ خوب، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُمَارِسًا بِالْفِعْلِ، اگرچہ یہ شخص بالفعل ابھی ابھی ممارس، یعنی یہ پریکٹس نہیں کر رہا، ابھی تک وہ کام نہیں کر رہا۔ وفی الرابع، اور چوتھا جو قوت والا تھا، یکفی، اس میں کافی ہے، کونہ، کہ بھائی وہ ذات جس کو آپ موصوف بنانا چاہتے ہیں، وہ متلبساً بقوت الاسمار، اس میں صلاحیت و پھل دینے کی، پھل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُثْمِرْ فعلاً، اگرچہ ابھی وہ ہمیں پھل نہیں دے رہا۔ وفی الخامس، ملکہ میں، یکفی، کافی ہے، حصول الملکت، اس صلاحیت کا حاصل ہو جانا۔ وَإِن لَمْ يُمَارِسْ فعلاً، اگرچہ ابھی وہ استنباط کا کام نہیں کر رہا، ابھی قرآن حدیث سے کوئی فتویٰ نہیں نکال رہا۔ فالکل، بیٹا تو یہ جتنی کی جتنی 5 قسمیں ہیں، داخل تحت المتلبس، ان سب کو ہم کہیں گے کہ یہ متلبس ہیں مبدأ کے ساتھ بالفعل، ابھی ابھی، اس میں منقضہ ہے ہی نہیں بھائی۔ آپ اگر کاتب ہیں تو جب تک کتابت کا کام چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا کام شروع نہیں کرتے تو تب تک ہم آپ کو متلبس سمجھیں گے۔ کاتب کا مقصد بیٹا توجہ، یہ نہیں کہ ہاتھ ہل رہا ہے تو کاتب ہے، نہیں، جب تک یہ آپ کا دھندا ہے تو آپ جو ہے کہ یہ کاتب ہیں۔ وَبِذَلِكَ عُلِمَ، فرماتے ہیں اس ہماری تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان اختلاف المبادی، بتحقیق مبادی کا مختلف ہونا، یوجب، سبب بنتا ہے، اختلاف طول زمان تلبس، کہ کہیں پر اس مصروفیت کا زمانہ طویل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں پر وہ قصر ہی، وہ مصروفیت کا زمانہ کم ہوتا ہے۔ ولا یوجب تفصیلا فی المسألۃ، بیٹا یوجب کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اختلاف المبادی، یہ مبادی کا مختلف ہونا سبب نہیں بنتا کہ ہم اس مسئلے میں تفصیل کے قائل ہو جائیں کہ کچھ مبادی اعم کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور کچھ مبادی متلبس کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔
فما تخیلہ القائل، بس وہ بات کہ جس کا خیال کیا ہے، گمان کیا ہے اس قائل نے، جو تفصیل کا قائل ہوا ہے، مستاقن، وہ اس کو مستاق سمجھ رہا تھا، لمن انقضى عنہ المبدأ، کہ بھائی ابھی مجتہد جب سو رہا ہے تو اس سے اجتہاد ختم ہو چکا، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ فإنما هو من مصادیق المتلبس، بھائی یہ مجتہد سو بھی رہا ہو تو بھی اس کی وہ جو صلاحیت حاصل ہوئی تھی وہ تو موجود ہے، تو گویا کہ یہ متلبس ہے۔ وہ منشأ التخیل، اس بندے کو پھر یہ خیال کیسے آیا کہ مبادی کے لحاظ سے اس نے حکم الگ بیان کر دیا؟ فرماتے ہو اخذ المبدأ فی الجمیع علی نسق واحد، اس نے سب میں مبدأ کو ایک ہی طریقہ کا لیا ہے بیٹا، جبکہ ہم نے آپ کو مبدأ کے 5 قسم بتائے، کوئی علی نحو الفعلیت ہوتا ہے، کوئی علی نحو القوت ہوتا ہے، کوئی علی نحو الملکہ ہوتا ہے۔ وقد عرفت ان المبادی علی انحاء، جبکہ آپ پہچان چکے کہ بھائی مبادی کے کئی سارے اقسام ہیں۔ اذا عرفت ما ذکرنا، جب آپ نے پہچان لیا ما ذکرنا، وہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا کہ مبادی مختلف ہیں، لیکن بیٹا کچھ ایسے ہیں جو مصروفیت کا زمانہ مختصر ہوتا ہے، کچھ کا لمبا ہوتا ہے زمانہ، تو اس حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فعلم، تو آپ جان لیں، ان مرجع نزاع، یہ جو ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے کہ مشتق کس کے لیے وضع ہوا ہے، الی سعۃ المفاہیم وضیقھا، وہ کسی کا مفہوم وسیع ہے، کسی کا مفہوم محدود ہے۔ وان الموضوع لہ، اور بتحقیق کہ وہ معنی جس کے لیے مشتق کو وضع کیا گیا، حل ہوا خصوص ذات المتلبسہ بالمبدأ، آیا خاص وہ ذات ہے جو مصروف ہو اس مبدأ کے ساتھ، او الاعم، یا ہمارا مشتق وضع کیا گیا اعم کے لیے، من تلک ذات، اس ذات سے، المنقضی عنہ المبدأ، جس سے مبدأ گزر چکا ہے۔ فعلی القول بالاخص، اگر ہم اخص کے قائل ہو جائیں، اخص یعنی کیا، صرف مشتق متلبس بالمبدأ کے لیے وضع کیا گیا، یکون مصداق منحصرا فی ذات المتلبسہ، ہو جائے گا مشتق کا مصداق منحصر اس ذات میں جو متلبس ہے، یعنی مبدأ کو انجام دے رہی ہے۔ وعلی القول بالعام، لیکن اگر ہم عام کے قائل ہو جائیں تو یکون مصداقہ، پھر مشتق کا مصداق ہو جائے گا عام، من ہذہ، اس متلبسہ والی ذات سے، ومما، اور اس ذات سے، انقضى عنہ المبدأ، جس سے وہ مبدأ گزر چکا ہے۔ تو مصنف کا نظریہ بیٹا یہی ہے کہ مشتق وضع کیا گیا ہے متلبس بالمبدأ بالفعل کے ساتھ۔ باقی یہ جو آپ نے مثالیں دی مجتہد کی، مثمر کی، ہم کہتے ہیں یہاں پر بھلی پھل نہ ہو اس درخت میں، لیکن ہم قوت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس میں صلاحیت ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ابھی بھی مثمر ہے، اس کی مثمریت وہ منقضی نہیں ہوئی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔